کل کی بات ہے کہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے ایک اجلاس بلایا جس میں یہ تمام چیفز گئے ہیں ایئر فورس کے، آرمی کے. یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے لانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی ادھر ہو کیا رہا ہے. یہ جو آپ نے بڑا اہم بتایا کہ جی ہم لوگ ہمارا میڈیا جو ہے مطلب بتانا پسند نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، پھر میں چلتا ہوں قمر چیمہ صاحب کی طرف. کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہمارے یہاں جو ہے یہ نہیں کہ جب ایسے آپ جیسے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ہر لیول پہ، ہمارے فوج میں بھی ہیں، سول بیوروکریسی میں بھی ہیں، میڈیا میں بھی، کیوں ہم نہیں کر پا رہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایک تو ادراک کی کمی ہے میڈیا میں. میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا کو چلانے والے ہیں یا میڈیا کے جو اینکرز ہیں ان میں جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے وہ لوگ کم ہیں. زیادہ تر دو قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو پولیٹیکل ریشہ دوانیوں میں بڑے ماہر ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ آج چونکہ چودھری صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے پنجاب میں کچھ ہونے والا ہے. آج وہ سندھ کے انہوں نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا، جس کا مطلب ہے کہ سندھ اور سینٹر کی آپس میں بنتی نہیں ہے. ان کو وہ بنیاد بناتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے کوئی ماسٹرز کیا ہو انٹرنیشنل ریلیشنز میں، جن کو پتا ہو کہ ملٹری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، انہوں نے کوئی اس کے اوپر تحقیق کی ہو. ایسے لوگ جب تک میڈیا میں نہیں آئیں گے ان کو کیا پتہ چلے گا میرے بھائی. نیشنل ایشوز کے ساتھ الائن ہونا بہت ضروری. بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا. قمر چیمہ صاحب، بھارتی میڈیا کے اوپر تو بلکہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، بلکہ آپ خود اس پروگرام میں تھے جس کا بھی ذکر جو ہے نعیم خالد لودھی صاحب کر رہے ہیں، وہ جو ان کے میجر عجیب سا نام ہے آریہ ہیں، گورو آریہ صاحب، جس سے آپ کی بڑی زبردست بحث بھی ہوئی تھی. جی جی جی. تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں آپ سے وہ سوال جواب کریں، میں وہ کلپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ان کے عزائم ہیں، اور کس طرح سے وہ دہشت گردی کو وہ کہتے ہیں نا فخریہ بیان کرتے کہ ہم وہاں پہ سپانسر کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. جی دکھائیے گا. جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا، جنرل صاحب نے بات کری بکتی کی. اس فون میں بکتی، مری، مینگل، کون سے سردار کا نمبر چاہیے مجھے بولو، میں دوں گا بلوچستان میں. جناب آپ نے دیکھا کہ ان کے فون میں یہ تو ایک کہتے ہیں نا ریٹائرڈ میجر ہیں، ان کے جو سرونگ لوگ ہوں گے پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہوں گے، کیا ہوں گے، پتہ نہیں وہ بلف کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو یہ مجھے تو چیمہ صاحب یہ بتائیے، میڈیا پہ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا یعنی کہ آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی، صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی. کیا فائدہ ہوتا ہے ان کے ٹاک شوز میں جانے کا کہ وہ یک طرفہ بات ہوتی ہے اور گالم گلوچ ہوتی ہے اور وہ آپ کا مائک آف کر کے اپنا مائک کی آواز جو ہے بلند کر لیتے ہیں. جی عامر ضیاء صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اکثر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے. میں تقریباً بہت سارے انڈین ٹیلی ویژن چینلز پہ جاتا ہوں جو کہ انگلش بھی ہوتے ہیں اور ہندی بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقریباً 70-80% چینلز میں ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کی آواز کم کر دی جاتی ہے. میں نے آپ کو بہت ساری اور ویڈیوز بھی میری پڑھی ہوئی ہیں، شیئر بھی کی ہیں، جس میں میں بڑا انڈیپینڈنٹلی اپنا پرسپیکٹو دے رہا ہوں اور ایک حد تک اپنا موقف دے رہا ہوں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک دو چینلز ایسے ہیں تو آپ ادھر بھی ظاہری بات ہے وہ کبھی آواز کم کر دیتے ہیں، اس میں یہ بالکل بات سچی ہے. لیکن میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان کا ڈسکورس چیک کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انگلش میڈیم میڈیا ہے وہ اس کی بہت بڑی ہیڈ لائنز بناتا ہے گلوبلی. پاکستان میں انگلش میڈیا ہے ہی نہیں ہے. ایک آدھا پی ٹی وی چینل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کی ایل او سی پہ ٹینشنز ہوتی ہیں تو ہم انڈین میڈیا واچ کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ٹی وی پہ ایسے نہیں ہوتا، ہر چینل پہ ایسے نہیں ہوتا، موقع ملتا ہے. بلکہ ہر سنڈے کو ایک شو کرتے ہیں دوپہر کو 12 بجے جس میں ہم 2 منٹ کی انٹرپٹڈ ہمیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا. سارا ٹائم ایسے نہیں ہوتا لیکن ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے ٹائمز. وہ جو ہمارا تجزیہ ہم نے جو فالو کیا ان کے انگریزی چینل ہوں ہندی چینل ہوں، اس میں جو اوور ویلمنگ یعنی کہ غالب ٹرینڈ ہے، رجحان ہے، وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف مغلظات جو ان کے دل میں آتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، توڑنے کی بات کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں. اس میں یقیناً ہمیں بھی 2-4 منٹ دے دیتے ہوں گے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس سے جو اہم نقطہ ہے غلام مصطفیٰ صاحب، یہ جو ان کے ریٹائرڈ میجر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہیں، اور وہ اسی اس میں پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جب چاہیں جو ہے بلوچستان کو الگ کر دیں اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. یہ کس طرح کا ان کا، اس کو کس طرح سے آپ اینالائز کرتے ہیں، کس طرح کا یہ جاہرانہ پن ہے؟ جی غلام مصطفیٰ صاحب. دیکھیے اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں مودی نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب یہ سی پیک پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا تھا
بڑا واضح انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. لیکن اس سے قطع نظر وہ کشمیر کبھی بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا، اور اس لیے کہ کشمیر کو وہ سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک طرف سے افغانستان سے لنک کرتا ہے، ایک طرف سے بھارت لنک ہوتا ہے، اوپر سے کشمیر کے ساتھ لنک چائنا کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور پاکستان کے اوپر تشدد رہتا ہی ہے. اس لیے کشمیر کے لیے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے، پانی کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا پانی روکنے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کے آگے جو نکلنا ہے، کیونکہ پاکستان کو ایز اے خطہ، ایز اے ملک انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا. وہ ان کے، اگر آپ جب کانگریس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ختم ہو جائے گی، اگر نہیں ہے تو ختم کر دی جائے گی، اور مشرقی پاکستان سے انہوں نے شروع کیا. تو ان کے کبھی کوئی شک نہیں رہا، ان کے جو منصوبہ سازی ہے، منصوبہ بندی ہے، جو ان کے منصوبہ ساز ہیں، چاہے وہ کانگریس ہے، چاہے وہ بی جے پی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، وہ جو ایک کامن تھریڈ جو رن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک، ہم نے اس خطے میں جو ایک راہ گزر کے طور پہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے نہیں ہے، اور وہ اس سے زیادہ اہمیت پاکستان کو دینے کو تیار بھی نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات کیے. اور اب جو صورتحال اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے تو دیکھیے، ایک طرف سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کے. افغانستان میں اگر ان کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہوئی ہے تو ان کو اتنا زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا، کوئی ایران میں آلریڈی موجود ہیں، وہ بڑے مضبوط طریقے سے موجود ہیں. وہ روس بھارت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور ہماری اور خوش فہمی تھی کہ روس اپنی اسٹیج پہ آ کے بھارت میں تشدد کرے گا، اتنا ہی کرے گا کہ جتنا ان کو ضرورت ہے تاکہ بھارت میں اختیار خودتا رہے. تو پاکستان کو یہ بات بہت پہلے سمجھ کر کہ ہم تنہا ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہمیں اس لڑائی ہمیں خود لڑنی ہے، اور خاص طور پہ یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. سری نگر میں جو بچے بچیاں، یا کشمیر کی گلیوں میں جو بچے بچیاں جنگلوں میں جو اپنے آپ کو شہید کروا رہے ہیں، وہ صرف کشمیر کے لیے شہید نہیں ہو رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں وہاں. یہ اگر ہم اس بات کو اس طریقے سے نہیں لیں گے تو پاکستان کے لیے تو مسائل آلریڈی ہیں، وہ اور بڑھ جائیں گے، وہ بڑھتے رہیں گے. اور پورا آپ کا جو قومی بیانیہ ہے، نعیم خالد لودھی صاحب، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے وہ برملا اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے فلاں خطے میں یہ کر رہے ہیں، فلاں خطے میں یہ کر رہے ہیں، ان کے ایک جاسوس یقین ہے ہمارے پاس آلریڈی گرفتار ہوا ہے. پاکستان اس چیز کو ایکسپلائٹ کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس چیز کو چھال نہیں پا رہے؟ وہ ہم پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، پورا جو ہے عالمی میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تو ان کے بالکل کہتے ہیں نا کہ جیتی جاگتی ثبوت ہے ہمارے پاس. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے فولڈر بنانے چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا تمام تر زور جو ہے وہ ڈپلومیٹک فیلڈ میں لگا رکھا ہے، حالانکہ پولیٹیکل فیلڈ اس کے علاوہ ہے، لا فیئر کا فیلڈ اس کے علاوہ ہے، ملٹری فیلڈ اس کے علاوہ ہے. 3 فیلڈ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں. اور جب میں ملٹری کی بات کرتا ہوں تو اس کا یہ میں مطلب ہرگز نہیں کہتا کہ آپ حملہ کر دیں، یا کیونکہ 2 نیوکلیر پاورز ہیں جس طریقے سے بھی ہو. تو بات یہ ہے کہ بہت کچھ ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم کر نہیں رہے ہیں، اور جو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. جو کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات، جو ہی 370 کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا تو اصل سچویشن یہ بنی کہ جو ایک ٹیریٹری تھی جس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتے ہیں، وہ ایک آکوپائڈ ٹیریٹری میں تبدیل ہو گئی. آکوپیشن فورسز وہ ہو گئی. پہلے بھی ہم تو خیر ان کو آکوپیشن فورسز ہی کہتے تھے. اس سے پورا ایک چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ جو یو این کی قرارداد ہے 3324، یہ نمبر نوٹ کر لیں، 3324، وہ یہ کہتی ہے کہ جو آکوپائڈ لوگ ہیں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اپنائے، انکلوڈنگ آرمز اسٹرگل، اور ان کو باقی ملک ان کو مدد بھی کر سکتے ہیں. ہم نے آج تک یہ بات آگے نہیں لے کر گئے. اس کے علاوہ میں چیزیں گنواتا رہتا ہوں ہمیشہ، میں دوبارہ گنتی کر دیتا ہوں آپ کے اس میں کہ پولیٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے آج تک